اور جس سلسلے کی باتیں عرض کی گئی تھیں وہ اس بات پر تھی کہ انسان معاشرے کا اچھا انسان کیسے بنے اور معاشرے کا بہترین فرد بن کر کیسے زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندے اچھے انسان بن کر معاشرے میں زندگی گزاریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی احادیث کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کو اسی بات کا پیغام دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ معاشرے کا اچھا اور بہترین انسان کون ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ انسان دنیا میں جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے یا جن کاموں کو انجام دیتا ہے اس کی تمنا اور خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں جو چیزیں استعمال کروں وہ اچھی سے اچھی ہوں، جو کام میں کروں وہ اچھے سے اچھے طریقے سے کروں۔ جیسے آدمی ایک عمارت بنا رہا ہے تو ہر عمارت بنانے والے کی تمنا ہوتی ہے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق کہ وہ اچھے سے اچھے اور عمدہ سے عمدہ انداز میں اپنی عمارت کو بنائے۔ آدمی جن کھانوں کو کھاتا ہے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا کھانا عمدہ ہو، میری جن چیزوں کو میں استعمال کرتا ہوں وہ چیزیں عمدہ ہوں۔ جو کام آدمی انجام دیتا ہے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا کام عمدہ طریقے سے میں انجام دوں۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں انسانوں کو یہ بتایا اور انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے جیسے تمہاری فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ تم اپنے لیے اپنے اعتبار سے یہ سوچتے ہو کہ عمدہ سے عمدہ چیزیں استعمال کروں، اچھے سے اچھے طریقے سے اپنا کام کروں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ترغیب دی ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی احادیث کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہو۔ ہر آدمی اس کی فکر کرے، ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ میں معاشرے میں اچھے سے اچھا انسان بن کر زندگی گزاروں، میرے رات و دن اچھے ہوں، میری تنہائی اور اجتماعی زندگی اچھی ہو، اور اسی طریقے سے میری عبادتیں اچھی ہوں، میرے معاملات اچھے ہوں، میری معاشرتی زندگی اچھی ہو، میرے اخلاق اچھے ہوں، لین دین اچھا ہو، اور اللہ کے ساتھ کا تعلق بھی اچھا ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ کا تعلق بھی اچھا ہو۔ ہر آدمی کو اس کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس موضوع پر یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی اس کی کوشش کرے، ہم میں سے ہر آدمی اس کی کوشش کرے کہ ہر آدمی معاشرے کا اچھا انسان بن کر زندگی گزارے۔ احادیث کے روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی کہ اچھا انسان کس کو کہتے ہیں اور اچھا انسان کیسا ہوتا ہے اور کس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھا انسان بتایا ہے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں جائزہ لیں اور لوگوں میں معلوم کریں کہ کس کے اندر یہ صفات ہیں، کس کے اندر یہ اخلاق ہیں، معلوم کر کے ان کو اچھا ہونے کی سند دیں، اچھا ہونے کی سرٹیفکیٹ دیں، اس لیے نہیں بتائی جا رہی ہے۔ یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے، ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ کیا یہ اچھائی کی جو علامتیں، اچھائی کی جو صفات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں وہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کا عزم و ارادہ کرنا اور فوراً اس کو عملی طور پر اختیار کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر پہلے ہی سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ صفات، وہ علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں
تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر استقامت کی اللہ سے بھیک مانگنا چاہیے کہ اللہ جو اچھی عادتیں تو نے میرے اندر پیدا فرمائی ہیں، جو اچھے اخلاق تو نے میرے اندر پیدا فرمائے ہیں، اب آخر تک ان پر باقی رکھنے کے فیصلے فرما کہ آخر تک میں ان اچھی عادتوں پر باقی رہوں اور آخر زندگی تک میں ان اچھے عادتوں کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اس لیے کیسا ہوتا ہے کہ شروع میں تو آدمی بہت اچھا ہوتا ہے، گزرتے گزرتے آدمی کی عادتیں مختلف وجوہات کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں، الگ الگ اس کے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عادتیں آدمی کی خراب ہو جاتی ہیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں، عادتیں بگڑ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر پہلے ہی سے ہمارے اندر اچھے اوصاف موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے شکر ادا کرتے ہوئے استقامت کی بھیک مانگنا چاہیے، دوسروں کو سند دینے کے لیے نہیں، دوسروں کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں، یا پھر دوسروں کے بارے میں جائزہ لینے کے لیے نہیں ہے۔ برسوں سے ہم دین کی باتیں سن رہے ہیں، برسوں سے ہم اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، ہماری اپنی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہ آنے کی ایک بڑی اور بنیادی اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی سنتا ضرور ہے، اپنے اوپر اس کو لانے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے اوپر اس کو لانے کی کوشش نہیں کرتا، عملی طور پر اختیار کرنے کا اس کا ارادہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سننے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے شروع ہی میں ہم اس بات کا عزم کر لیں اور اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ جو باتیں عرض کی گئیں گزشتہ جمعہ یا اس وقت عرض کی جائیں گی وہ اس لیے ہیں کہ ہر آدمی اپنے بارے میں جائزہ لیں، ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھے کہ میرا حال کیا ہے، میں اچھا انسان ہوں کہ نہیں ہوں، میں اچھا فرد ہوں کہ نہیں ہوں، معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا ہوں۔ ہر آدمی غور کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث میں بے شمار صفات والے انسانوں کو بہترین انسان بتایا ہے۔ گزشتہ جمعہ جو باتیں عرض کی گئی تھیں ان کا تعلق حقوق اللہ سے تھا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن کو بہتری کی سند عطا فرمائی ہے، خیریت کا لقب عطا فرمایا ہے، اچھے انسان ہونے کی سند عطا فرمائی ہے، ان اعمال پر جن کا تعلق حقوق اللہ سے تھا۔ جیسے مثال کے طور پر گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا کہ بہترین انسان وہ ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے۔ تو اس جمعہ جو باتیں عرض کی جائیں گی ان کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق سے ہے۔ تو آدمی اچھا انسان کامل طریقے پر اسی وقت ہوگا جب وہ اللہ کے لیے بھی اچھا انسان ثابت ہو اور اللہ کے بندوں کی نگاہ میں بھی اچھا انسان ثابت ہو، حقوق اللہ میں بھی وہ کامل ہو، حقوق العباد میں بھی وہ کامل ہو، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہو اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اوصاف اچھے ہیں، جس کی عادتیں اچھی ہیں، جس کے شمائل اور خصائل اچھے ہیں۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ آدمی اس کی عبادتیں بہت اچھی ہیں، لین دین بہت اچھا ہے، معاشرتی زندگی اچھی ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے آدمی گرا ہوا ہوتا ہے، نمازیں خوب پڑھتا ہے لیکن اخلاق کے اعتبار سے گرا ہوا ہوتا ہے، اخلاق اس کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، زبان کے بول اس کے اچھے نہیں، دل و دماغ کی سوچ اس کی اچھی نہیں، لوگوں کے ساتھ کا برتاؤ اچھا نہیں۔ حدیثوں کی روشنی میں یہ بات کہی جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، بلکہ حدیثوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آدمی اگر اخلاق کا اچھا نہیں ہوگا تو اس کی عبادتیں بھی اس کے لیے کام نہیں آئیں گی، اس کی عبادتیں بھی اس کے لیے کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے عبادتوں کے ساتھ ساتھ
آدمی کو اپنے اخلاق اچھے بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے اخلاق درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا، زبان کے بول آدمی کے اخلاق میں ام الاخلاق جس کو کہا گیا، اخلاق کی جڑ جس کو کہا گیا، یا جس کے آنے کے بعد، جس چیز کے انسان میں پیدا ہونے کے بعد اچھے اخلاق اس کے اندر آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آ جاتے ہیں، وہ چیز ہے تواضع۔ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ زندگی گزارے۔ تواضع جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اچھے اخلاق اس کے اندر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس میں تواضع نہیں ہوتی، کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ اچھے اخلاق کے لیے محنت بھی کرتا ہے تو بہت دیر سے اس کے اندر اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور یہ اخلاق کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کے بندوں کے سلوک کے ساتھ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کا رہن سہن اس کا کیسا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کے معاملات کیسے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم معاشرے میں ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ سب سے بنیادی چیز ہمارے اندر تواضع پیدا ہو۔ جس کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے وہ آدمی سب کا محبوب بن جاتا ہے، سب کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، متکبر کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کا کوئی دلی دوست نہیں ہوتا۔ میرے جملے پر غور کریں کہ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر جس کے اندر ہوتا ہے، اس کا دلی دوست کوئی نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، باقی قلبی تعلق جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کا ملاپ اور لوگوں کا میل جول مفاد پرستی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو متکبر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن مفاد پرستی کی وجہ سے اپنا کوئی مفاد اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ابتدا فرمائی اور نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے اخلاق کا لوگوں میں چرچا تھا، تواضع تھی آپ کے اندر، باوجود یہ کہ آپ کائنات سے سب سے افضل انسان تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر تواضع تھی۔ لوگ کھینچے کھینچے آپ کے پاس چلے آئے، لوگ آپ کے پاس چلے آئے اور آپ کے ہو کر رہ گئے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ ہمارے اخلاق جس دن درست ہو جائیں گے، گھروں کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بازاروں کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے معاشرے میں امن پیدا ہو جائے گا، تواضع آدمی کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو آدمی اپنے اخلاق کو درست کرے، جس کے اخلاق اچھے وہ آدمی اچھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سند عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ دی ہے، جس سند کے لیے کسی اور کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور اس کی تائید کرے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تو وہ فرما دیا۔ تو یہ ایک بات ہوئی کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھے کریں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ روایت یوں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس تشریف لائے۔ آنے کے بعد آپ نے پوچھا، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، سوال فرمایا اللہ کے نبی نے، کیا میں تم میں سے برے آدمی کون ہے اور اچھے آدمی کون ہے بتاؤں؟ تم میں سے اچھا کون ہے، برا کون ہے، اس کو بتاؤں؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، صحابہ خاموش رہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، بلا یا رسول اللہ اخبرنا بخیرنا من شرنا۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے کہ ہم میں سے اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا،
خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اچھا بھلا بہتر انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی اچھائی کی امید کی جا سکے اور جس کی برائی سے اطمینان کا اظہار کیا جا سکے، جس کی برائی سے بے خوف رہا جا سکے۔ کون آدمی اچھا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر سامنے والا یہ کہے کہ اس سے تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ آدمی بھلا ہے اور یہ مجھے بھلائی ہی پہنچائے گا، اچھائی ہی کی اس سے امید ہے، بھلائی ہی کی اس سے امید ہے، یہ آدمی غلط کام نہیں کر سکتا اور مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، اس کی برائی سے مامون ہو جائے آدمی، یعنی آدمی ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی برائی نہیں پہنچے گی، یہ ہمارا کوئی برا نہیں کرے گا بلکہ اچھا ہی کرے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم دیکھ لیں انسان کیسے ہیں، چلتے پھرتے آدمی سانپ بچھو نظر آتے ہیں، ہے تو انسان، شکل انسان کی ہے لیکن عادات و اخلاق سانپ بچھوؤں کے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے والے، لوگوں کو پریشان کرنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ ہے جس سے اچھائی کی امید کی جا سکے، بھلا وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جا سکے، اور اچھا وہ ہے جس کی برائی سے آدمی محفوظ رہے، جس سے کوئی خطرہ نہ ہو آدمی کو۔ پھر برا کون ہے؟ اسی جملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا اسی حدیث میں وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، کہ تم میں سے برا وہ ہے جس سے بھلائی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی اور جس کی برائی سے اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آدمی ایسا ہے، اس کا رہن سہن ایسا ہے، اس کے عادات و اطوار ایسے ہیں، اس کے معاملات ایسے ہیں، اس کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور اس سے بھلائی کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور آدمی کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے لیے خطرہ ہے، یہ میرے لیے خطرہ ہے، اس سے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی جامع بات ارشاد فرمائی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں غور کر کے دیکھیں اور خود اپنی حالت پر غور کر کے دیکھیں، کیا میں ایسا ہوں کہ لوگ مجھ سے بھلائی کی امید کر سکیں اور میری برائی سے اطمینان کا اظہار کر سکیں؟ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، اگر اس میں نہیں کی بات ہے تو پھر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ چھوٹا جملہ ہے لیکن کتنی جامع بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا انسان بنے، لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ اچھا ہو، اللہ کی نگاہ میں بھی وہ اچھا ہو، معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان بنے، معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کر زندگی گزارے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے اندر لوگوں کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہونا چاہیے، لوگوں کو بھلائی پہنچانے کا جذبہ ہونا چاہیے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کی سوچ میں بھلائی ہونی چاہیے، اس کے جذبات میں بھلائی ہونی چاہیے، اس کی سوچ ایسی ہو کہ میں لوگوں کو نفع پہنچاؤں، میری وجہ سے کسی کو نفع پہنچے۔ ایسا جذبہ جس کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو سند دی ہے کہ یہ اچھا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم دیکھ لیں مفاد پرستی اتنی عام ہے کہ آدمی کسی کو کچھ نفع پہنچاتا بھی ہے، کسی کو کوئی بھلائی پہنچاتا بھی ہے، کسی کا کوئی کام کرتا بھی ہے، اللہ ماشاءاللہ مخلص بندوں سے دنیا خالی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، مخلصین موجود ہیں، انہی کے صدقے میں ہم زندہ ہیں، ورنہ اکثریت ایسی ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہے،
کوئی نہ کوئی اپنا ذاتی فائدہ ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کی بنیاد پر کسی کو نفع پہنچائے، انسانیت کی بنیاد پر کسی کی خدمت کرے، انسانیت کی بنیاد پر کسی کا بھلا سوچے۔ سوچنا بھی بڑی بات ہے، آج کل سوچ بھی گندی ہو گئی، سوچوں میں بھی برائی آ گئی، لوگ کسی کا بھلا سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں لوگوں میں، پورے لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کی سوچ رکھتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بہتر انسان بتایا ہے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، ہر آدمی کو اپنے بارے میں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ میرے جذبے کیسے ہیں، میری سوچ کیسی ہے، میرا خیال کیسا ہے، کیا یہ میں لوگوں کے لیے بہتر سوچ رکھنے والا ہوں، لوگوں کی بھلائی کی سوچ رکھنے والا ہوں، لوگوں کو نفع پہنچانے کا جذبہ رکھنے والا ہوں۔ یہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، ورنہ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور برائیوں کی دعوت کا ہے، نفرتوں کی دعوت کا ہے، دشمنیوں کی دعوت کا ہے، عداوتوں کی دعوت کا ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ آدمی کو کسی سے عداوت ہوتی، وہ عداوت اس کے حد تک محدود ہوتی تھی کہ میرا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ متعدی ہے یہ بیماری، لوگوں تک پھیل رہی ہے یہ بیماری کہ مجھے کسی سے نہیں ہوتا، مجھے کسی سے دشمنی ہے۔ تو اب یہ جذبے ہو گئے ہیں کہ میری یہ سوچ ہے، آپ بھی یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ آپ میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، میرے دوست آپ ہیں، میرے ساتھ آپ کا لین دین ہے، تو اب میری جو سوچ ہے وہ سوچ آپ کی بھی ہونی چاہیے۔ میرے ذہن و دماغ میں جس کے بارے میں کوئی بات ہے تو اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ ماں گھروں میں بھی ہم دیکھ لیں، ماں باپ کو اپنے رشتہ داروں میں کسی سے انبن ہے، وہ اپنی اولاد میں بھی منتقل کر رہے ہیں، اپنے دیگر رشتہ داروں میں بھی منتقل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس کی وجہ سے نفرتوں کا بازار گرم ہے، عداوتیں عام ہیں، دشمنی عام ہیں، محبتوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی جذبے بھلائی کے پیدا کرے، نفع پہنچانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، اپنی سوچ اچھی کرے، اپنی سوچ میں اچھائی کو پیدا کرے، تبھی اچھا انسان بنے گا، اور تبھی اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا ہوگا، تبھی وہ اللہ کے بندوں کی نگاہ میں بھی اچھا ہوگا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس ماحول میں ہم گزار رہے ہیں زندگی بڑا خطرناک ماحول ہے۔ اگر ہم نے شریعت کو مضبوطی سے نہیں تھاما، اگر مضبوطی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رہنمائی پر عمل نہیں کیا تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، دنیا برباد آخرت برباد ہے۔ وقتی نفع ہوگا کسی کے ساتھ رہنے کا، وقتی فائدہ ہوگا کسی کی بات ماننے کا، ہمیشہ کا نقصان ہے، ہمیشہ کا نقصان ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بے وقوف فرمایا ہے اس آدمی کو جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرے، جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرے، یعنی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیں۔ تو اس لیے یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بھلا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کی سوچ میں بھی بھلائی ہے، اس کی سوچ میں بھی اچھائی ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں جائزہ لے کر کے دیکھ لے، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی ہر آدمی جائزہ لے کر کے دیکھ لے کہ میرا حال کیا ہے، میرا حال کیا ہے۔ دوسروں کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کو سند دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دوسروں کا سوال ہم سے نہیں ہوگا، دوسرے کی خبر میں ہم نہیں جائیں گے۔ ہر آدمی کو اپنی خبر کی فکر کرنی ہے، اپنے سوال و جواب کی فکر کرنی ہے۔ تو ایک بات یہ ہوئی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ خیر الاصحاب عند اللہ خیرکم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرکم لجارہ۔ حدیثوں کی روشنی میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی اور بہترین دوست اللہ کے نزدیک تمہارے لیے وہ ہے جو اپنے دوست کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، اپنے دوست کے ساتھ اچھائی کرنے والا ہو۔ دو دوست ہیں آپس میں، تو ان دونوں میں سے اچھا وہ ہے جو ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والا ہے، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والا ہے، ایک دوسرے کو خیر پہنچانے کا جذبہ رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو خوشی اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے کرنے میں ہوتی ہے تو وہ کام بھی آدمی کرے، بلکہ یہ اصول اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے کسی کام کے انجام دینے میں تو اس میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہ شکل ماں باپ کی ہو، وہ شکل اولاد کی ہو، وہ شکل بیوی بچوں کی ہو، وہ شکل دوستوں کی ہو، کسی بھی شکل میں وہ مخلوق ہو ان کی بات نہیں مانی جائے گی اگر ان کی بات کے ماننے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ تو دوستوں میں بھلا وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے بھلائی چاہنے والا ہو۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دوست کی بھلائی کیا ہے کہ آدمی اس کی دنیا بھی اچھی بنائے، اس کی آخرت بھی اچھی بنائے۔ ایسا کام نہ کرے دنیا تو بن رہی ہے آخرت بگڑ رہی ہے۔ آگے جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، خیر الجیران عند اللہ خیرکم لجیرانہ، کہ بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ دو آدمی ہیں آزو بازو میں تو دونوں میں اچھا وہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنے والا ہے، اس کو بھلائی پہنچانے کی کوشش کرنے والا ہے، اور اس کی طرف سے آنے والی پریشانی کو، اس کی طرف سے آنے والی ناگواریوں کو جھیلنے کا جذبہ بھی رکھنے والا ہے۔ خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ کتنا پیارا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اگر ہم اس بات کا اپنے بارے میں جائزہ لے کر تہیہ کر لیں کہ میں اپنے دوست کے لیے اچھا دوست بنوں، میں اپنے پڑوسی کے لیے اچھا پڑوسی بنوں، اگر یہ معاملہ اور یہ معاشرے میں بات پیدا ہو جائے تو گھروں کے آپس کے جو جھگڑے ہیں، پڑوسیوں کے جو جھگڑے ہیں اور معاشرے میں جو جھگڑے اور نفرتیں ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کامل انسان ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کامل نبوت دے کر، اللہ تعالیٰ نے کامل نبوت دے کر بھیجی ہے۔ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ انفرادی طور پر اپنی ذات کے لیے آدمی اچھا کب بنے گا وہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا، پڑوسیوں کے لیے اچھا کب بنے گا وہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے اپنا نمونہ بتایا اور اپنے بارے میں بتایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میرے ماننے والے ہو، میری اتباع کرنے والے ہو، میری محبت کا دم بھرنے والے ہو، مجھے اپنا پیغمبر مانتے ہو تو دیکھو میرا اسوہ کیا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ میری محبت کا دم بھرتے ہو، میرے سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تب تم اچھے انسان بنو گے۔ آج ہم دیکھ لیں آدمی دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرتا ہے، دوسرے آنے والے گاہکوں کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ بات کرتا ہے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے شیر بن جاتا ہے۔
جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھائی کی سند باہر سے نہیں ملتی، خیریت کی سند باہر سے نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم اگر اچھے ہو، یہ اگر تمہیں جاننا ہے تو اچھائی کی سند تمہیں گھر سے لینی پڑے گی، گھر والی بتائے گی کہ تم کیسے ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر کے لیے اچھا ہو، اپنے بیوی کے لیے اچھا ہو، اپنے بچوں کے لیے اچھا ہو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بیویوں کا شکوہ ہے کہ شوہر ان کو وقت نہیں دیتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کا دکھ درد سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ باہر جاتے ہیں دوستوں کے پاس، دوستوں کی محفلوں میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، رات میں آپ کام سے فارغ ہو کر گھر آنے کے بعد 1 گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھیں، دن بھر کی کارگزاری لیں، دن بھر کیسے گزرا ہے وہ معلوم کریں، وہ اپنا دکھ درد سنائے گی، اچھا برا سنائے گی، اس کا سینہ ہلکا ہوگا، تمہاری محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باوجود یہ کہ آپ عالمی پیغمبر تھے، آپ کے پاس عالمی تقاضے تھے، آپ کے پاس ساری مصروفیتیں تھیں، لیکن ان ساری مصروفیتوں میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام برابر گھر والیوں کو وقت دیا کرتے تھے۔ موجود ہے حدیثوں میں عصر سے مغرب تک کا وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ایک ایک بیوی کے پاس جایا کرتے تھے، سب کے پاس آپ ہو کر آیا کرتے تھے، جائزہ لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اپنے گھر کو وقت دینا چاہیے، اپنی بیویوں کو وقت دینا چاہیے، اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے۔ بطور خاص میں یہ بات عرض کروں، اپنے گھر کو اگر وقت نہیں دیں گے تو پھر ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا کوئی گھر نہیں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہوں گے کسی کے شوہر، لیکن وہ رجسٹر میں لکھے ہوئے، دل میں لکھے ہوئے نوشو نہیں رہیں گے، دل میں لکھے ہوئے شوہر نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، مقدمات دیکھیں جا کر کورٹوں میں مسلمانوں کے کتنے بھرے پڑے ہیں، طلاق کے مقدمات، خلا کے مقدمات۔ وجہ کیا ہے؟ آدمی سب کاموں کو سیکھتا ہے، گاڑی لینا ہے اس کو گاڑی چلانا سیکھتا ہے، موبائل لے رہا ہے موبائل چلانا سیکھتا ہے، اور دوسری مشینیں خریدتا ہے مشین چلانا سیکھتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی گزارنا نہیں سیکھتا کہ کیسے گزارنا ہے۔ شادی سے پہلے نوجوانوں سے بطور خاص عرض کروں گا کہ شادی سے پہلے 2-3 مہینے پہلے کسی عالم دین سے ربط ہونا چاہیے، کسی عالم دین سے تعلق قائم کرنا چاہیے، اور ان سے مل کر معلوم کرنا چاہیے کہ اب میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، اس کو میں کیسے گزاروں، جو حقوق مجھ سے متعلق ہوں گے وہ حقوق میں کیسے ادا کروں، یہ بھی تو معلوم کرنے کی چیز ہے۔ آج جو اتنی نفرتوں کے بازار گرم ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، اور حقوق کے ادا کرنے کا علم بھی نہیں ہے، اور آدمی کو معلوم بھی نہیں ہے، اور سیکھنے کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر سیکھ کر زندگی شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز دنیا میں جنت کا مزہ پائیں گے، گھر جنت نشان بنے گا، جنت کا نمونہ بنے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور پھر اپنا نمونہ اللہ کے نبی نے بتایا وأنا خیرکم لأہلی، باوجود یہ کہ میں سید الانبیاء ہوں، باوجود یہ کہ میں امام الانبیاء ہوں، باوجود یہ کہ میں پیغمبر ہوں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور خود قرآن میں اللہ نے حکم دیا وعاشروہن بالمعروف، کہ اب ان عورتوں کے ساتھ تم اچھے انداز سے زندگی گزارو، حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ نے ترغیب دی ہے، ذرا سوچ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں ترغیب دی ہے اس بات کی۔ امر کا صیغہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھے سلوک کے ساتھ زندگی گزارو، حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اس لیے دیا ہے
کہ لڑکی اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس ناز و نعم میں پلی، باپ نے اس کے نخرے برداشت کیے، ماں نے اس کے نخرے برداشت کیے، وہ بھائی بہنوں کی محبتوں میں پلی بڑھی، جہاں اس کی ساری تمنائیں پوری ہوئی اور وہ زبان کھولتی اس کا کام پورا ہو جاتا تھا، پوری محبتوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ 18 19 20 سال گزارنے کے بعد اب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اور صرف تمہارے لیے آئی ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ صحیح سلوک نہ کیا تو وہ کہاں جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے میرے عزیز و دوست بزرگوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اچھا انسان ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیارکم احسنہم قضاء، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرض کو بہتر طریقے سے ادا کرنے والا ہے۔ بڑا مسئلہ ہے قرض کا، آج صحیح طریقے سے قرض کا لین دین نہ ہونے کی وجہ سے سودی کاروبار آباد ہیں، سودی لین دین آباد ہیں، سودی قرض آباد ہیں، اور آج بھی باوجود یہ کہ اتنی معاشی کمزوریاں ہیں اس کے باوجود بھی آج بھی قرض دینے والے موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ لینے والا واپس کرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر رکھے، وقت پر ادا کرنے کا جذبہ بھی رکھے۔ قرض لیتے وقت میں جو کیفیت ہوتی ہے قرض دیتے وقت میں بھی وہی کیفیت رہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، قرض کے ادا کرنے کا مزاج نہیں ہے، ٹال مٹول کرنے کا مزاج ہے، لوگوں کو ستانے اور تکلیف دینے کا مزاج ہے، جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے قرض نہیں ملتا، سودی قرضے لیتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، ساری جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جس کو سودی قرضے لینے کی عادت پڑ جاتی ہے، جو اس کا عادی ہوتا ہے، اب وہ کنگال ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا انسان وہ ہے جو قرض اگر مجبوری میں لے بھی رہا ہے تو وقت پر ادا کرنے کا بھی عادی ہو، وقت پر ادا کرنے کا بھی اپنے اندر جذبہ رکھے، تو یہ بہترین انسان ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ان حدیثوں کی روشنی میں جو باتیں عرض کی گئیں، ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ان حدیثوں کی روشنی میں معاشرے کا ایک اچھا انسان ہوں کہ نہیں ہوں، معاشرے کا ایک بہترین فرد ہوں کہ نہیں ہوں، میرے جذبے کیسے ہیں، میرے اخلاق کیسے ہیں، اور کیا میں ایسا بھلائی انسان ہوں جس سے میں بھلائی کی امید کی جا سکے اور جس کی برائی سے اطمینان کا اظہار کیا جا سکے، دوستوں کے لیے اچھا دوست ہوں، پڑوسیوں کے لیے اچھا پڑوسی ہوں، اور قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والا ہوں کہ نہیں ہوں۔ ہر آدمی کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھا انسان بن کر دنیا میں جینے اور اچھا ایمان والا بن کر دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔